بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 11 دریا کی کہانی۔ پڑھائی کریں گے صفحہ نمبر 67 سے، کتاب سے دیکھیے صفحہ نمبر 67۔ میں ہریالی کی دولت بانٹتا ہوں، میں زرخیزی کی طاقت بانٹتا ہوں، میں خوشحالی کی راحت بانٹتا ہوں، میں فصلوں میں محبت بانٹتا ہوں، میں دریا ہوں، میری طاقت ہے پانی۔ ہریالی سبزہ ہے، دولت مال ہے، بانٹنا تقسیم کرنا، زرخیزی سرسبز و شادابی ہے، طاقت زور قوت ہے، راحت آرام سکون ہے، طاقت زور ہے۔ یہاں پر دریا کہہ رہا ہے کہ میں زمین میں یا انسانوں میں ہریالی یعنی سبزے کی دولت بانٹتا ہوں۔ میری وجہ سے زمینوں میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے۔ میں زرخیزی کی طاقت بانٹتا ہوں، اور جب زمین سیراب ہو جاتی ہے تو زمین سے فصلیں اگتی ہیں، زمینیں زرخیز ہوتی ہیں۔ میری طاقت سے یا میرے پانی سے زمین کی زرخیزی ہوتی ہے، زمین میں زرخیزی پیدا ہوتی ہے۔ میں خوشحالی کی راحت بانٹتا ہوں، اور جب فصلیں اگ جاتی ہیں تو ہر انسان خوشحال ہو جاتا ہے، سکون میں ہو جاتا ہے، آرام میں ہو جاتا ہے۔ میں فصلوں میں محبت بانٹتا ہوں، میری وجہ سے فصلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ میں دریا ہوں اور میرا زور میری قوت پانی ہے۔ مجھے چلنا ہے، سستانا نہیں ہے، سفر کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، کہیں بھی مجھ سا دیوانہ نہیں ہے، حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے۔ میں دریا ہوں، میری طاقت ہے پانی۔ شاعر ہیں ڈاکٹر محمد صالح طاہر، ان کا تخلص ہے۔ مجھے چلنا ہے، رواں دواں رہنا ہے، جاری و ساری رہنا ہے، سستانا نہیں ہے یعنی آرام کے لیے نہیں رکنا، سفر کرتے رہنا ہے اور گھبرانا پریشان نہیں ہونا، دیوانہ پاگل، حقیقت اصل میں، حقیقی افسانہ کہانی۔ یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ دریا کہہ رہا ہے کہ میں چلتا رہتا ہوں، جاری رہتا ہوں، آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے رکتا نہیں ہوں، میرا سفر جاری و ساری رہتا ہے اور میں پریشان نہیں ہوتا۔ آپ کو مجھ سا دیوانہ پاگل کہیں بھی نہیں ملے گا، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ افسانہ نہیں ہے جو میں کہانی بیان کر رہا ہوں، یہ کہانی حقیقت ہے، افسانہ نہیں ہے۔ میں دریا ہوں اور میرا زور میری طاقت پانی ہے۔ الفاظ معنی دیکھیے۔ ہریالی سبزہ، زرخیزی سرسبز و شاداب، بانٹنا تقسیم کرنا، راحت سکون خوشی، سستانا آرام کرنا، دیوانہ پاگل، گھبرانا پریشان ہونا، افسانہ فرضی کہانی۔ سوال دال ہے، اپنے آپ کو دریا نے دیوانہ کیوں کہا ہے؟ جواب ہے، دریا دیوانہ کیوں؟ دریا کہتا ہے کہ میں ہر وقت بہتا رہتا ہوں، میں بہاؤ کو پسند کرتا ہوں اور اس سے گھبراتا بھی نہیں ہوں، اس لیے میں ایک دیوانہ ہوں۔ سوال ہے، دریا کی روانی نے پہاڑوں اور زمین پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ جواب ہے، پہاڑوں اور زمین پر اثرات۔ دریا کی روانی نے پہاڑوں کو مٹی میں ملا کر زمین پر اپنی داغ بٹھا دی ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سوال نمبر 2 سے، جزء ب ہے۔ دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجیے، یعنی الفاظ کو چن کر خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1، دریا کی پہچان اس کی خالی جگہ ہے روانی، تو یہاں پر ہم کیا لکھ دیں گے؟ روانی۔ نمبر 2،
دریا کے پانی سے پہاڑ بھی خالی جگہ بن کر بہہ جاتے ہیں. خاک، خالی جگہ میں ہم خاک لکھ دیں گے. نمبر 3، دریا زمین اور فصلوں میں خالی جگہ کی دولت بانٹتا ہے. زرخیزی، کیا ہے؟ زرخیزی. نمبر 4، دریا کا پانی ہمیشہ بہتا رہتا ہے، کبھی خالی جگہ نہیں. خالی جگہ میں کیا ہے؟ سستاتا نہیں. دریا کا پانی ہمیشہ بہتا رہتا ہے اور کبھی سستاتا نہیں. نمبر 5، حقیقت کا متضاد لفظ خالی جگہ ہے. افسانہ، حقیقت کا متضاد لفظ افسانہ ہے. نمبر 6، اس نظم میں شاعر نے دریا کو ہمارے لیے خالی جگہ قرار دیا ہے. نعمت، تو کیا ہے؟ اس نظم میں شاعر نے دریا کو ہمارے لیے نعمت قرار دیا ہے. ڈائری دیکھیے، پڑھائی کریں، الفاظ معنی. سوال ہے دال، سوال نمبر 2 جز بے یاد کریں. سوال دال اور ہے لکھیں. اجازت دیں، اللہ حافظ.